بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل دونوں عسکری قوت کے لحاظ سے ایک طاقتور حیثیت رکھتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے تلخ رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ اسرائیل کا فلسطین پر قابض ہو کر وہاں اپنی جعلی ریاست کا اعلان کرنا ہے، جسے آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ اسی لیے اسرائیل دنیا میں انڈیا کے بعد پاکستان کے لیے ایک بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کبھی ان دونوں ممالک کا جنگ کے میدان میں سامنا ہو جائے تو اس جنگ میں فتح یاب کون ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسرائیل اور پاکستان کتنے طاقتور ہیں۔ فوج کے معاملے میں دونوں کا موازنہ کریں تو اس میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے، جس میں پاکستان کی افواج کی تعداد 6,53,000 ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس 1,69,000 فوج موجود ہے، جبکہ اسلحے کے ذخائر کے لحاظ سے پاکستان کے پاس 5,13,000 جبکہ اسرائیل کے پاس 4,65,000 کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ تعداد دونوں ممالک کے مجموعی رقبے کے لحاظ کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے پاس موجود ٹینک اور توپوں کے لحاظ سے بھی اہم ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اسرائیل کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ اسرائیل تقریباً $21.7 بلین اپنی افواج پر خرچ کرتا ہے، جبکہ پاکستان $10.3 بلین امریکی ڈالرز اپنی افواج پر خرچ کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، جسے وہ اپنی دفاعی قوت میں استعمال کر رہا ہے، لیکن باوجود اس کے دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے جنگی میدان میں ایک مشکل دشمن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی بہترین افواج میں پاکستان 15ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ اسرائیل کا نمبر 17 ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ان دونوں ممالک کی عسکری قوت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور دنیا کے نقشے پر ان دونوں ممالک کے مقام پر غور کرنا ہوگا۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں ممالک ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستانی پاسپورٹ سے دنیا کے کسی بھی ملک میں جایا جا سکتا ہے، سوائے اسرائیل کے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین پر اپنے ناجائز قبضے کو ختم نہیں کر دیتا، تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے والا۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں، اور اسی لیے سوال یہ ہے کہ اگر دونوں ممالک میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو فاتح کون ہوگا؟ پاکستان اور اسرائیل دونوں دنیا کے نقشے پر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر موجود ہیں، جس کا ٹوٹل فاصلہ تقریباً 3,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ اسی لیے جنگ کے دوران دونوں ممالک کے لیے جنگی سامان پہنچانا ایک انتہائی مشکل کام ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے ان دونوں ممالک کو اپنی فوجی قوت کو ایک دوسرے سے قریب لانا ہوگا، جو ایک مشکل کام ہوگا، کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان کئی ممالک آتے ہیں۔ ایسی صورت میں پاکستان کو اگر اسرائیل پر حملہ کرنا ہوگا تو پاکستان کو اپنی عسکری قوت کو اپنے اتحادی ممالک کے ذریعے اسرائیل کے قریب لانا پڑے گا، جس کی اجازت کوئی ملک نہیں دینے والا، کیونکہ ایسا کرنے سے اس ملک کو بھی اسرائیل اور اس کے اتحادی افواج کے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماضی میں اسرائیل نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ایک ناکام کوشش بھی کی تھی، جس میں اسرائیل کی مدد انڈیا نے کی تھی، لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں نے ان کا وہ منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ڈائریکٹ کبھی بھی پاکستان پر حملے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسرائیل کو انڈیا کی سرزمین کو استعمال کرنا پڑے گا، لیکن انڈیا کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے انڈیا کبھی بھی براہ راست اسرائیل کو پاکستان پر حملے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کبھی براہ راست جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ پوری دنیا کو شدید متاثر کرے گی، جس کی اجازت کوئی بھی ملک نہیں دے گا۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ملک دوسرے ملک پر ایٹمی حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بھی ملک کی طرف سے ایٹمی ہتھیار چلائے جاتے ہیں تو انتہائی زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہائی چانسز ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار ان دونوں ممالک کے درمیان ملکوں میں گر کر تباہی مچا سکتے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ جیسے سپر پاور کی حمایت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل پاکستان پر حملے کا تصور نہیں کر سکتا۔
جیسے ماضی میں ایک بار اسرائیلی جنگی طیاروں نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان ایئر فورس نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر کے دنیا کو یہ ثابت کرا دیا تھا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے لیے ایک آسان ٹارگٹ نہیں ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔